بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو وائس اسٹوڈیو کے سامعین و ناظرین کو آصف محمود کا محبتوں بھرا سلام۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جو اہل دنیا سے الگ تھلگ ایک عبادت خانے میں اللہ عز و جل کی عبادت کیا کرتا تھا۔ وہ ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتا تھا۔ کچھ بد باطن لوگ اس نوجوان سے حسد کرنے لگے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی طرح اس نوجوان کو ذلیل کرنا چاہیے۔ بہرحال حاسدین کی وہ جماعت ہر وقت اس عابد و زاہد نوجوان کو ذلیل کرنے کی فکر میں سرگرداں رہنے لگی۔ بالآخر ان کے گندے ذہن میں یہ خیال آیا کہ فلاں عورت جو بہت زیادہ حسین و جمیل اور فاحشہ ہے، اس کو لالچ دے کر اس بات پر راضی کیا جائے کہ وہ اس عابد نوجوان کو اپنے فتنے میں مبتلا کر لے۔ چنانچہ ان بدبختوں کی وہ جماعت اس فحشہ عورت کے پاس آئی اور کہا کہ اگر تو اس نوجوان کو اپنے فتنے میں مبتلا کر لے تو ہم تجھے مالا مال کر دیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ تو اسے ذلیل و رسوا کر سکتی ہے۔ چنانچہ وہ فحشہ عورت اس کام کے لیے تیار ہو گئی اور ایک رات اس نے نوجوان کے عبادت خانے کی طرف چلی گئی۔ رات بہت اندھیری تھی، اوپر سے بارش شروع ہو گئی۔ عورت نے نوجوان کو پکارا، اے اللہ کے بندے، مجھے پناہ دو۔ نوجوان نے اوپر سے جھانکا تو دیکھا کہ ایک جوان عورت دروازے پر کھڑی ہے اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہی ہے۔ اس نوجوان نے سوچا کہ اس وقت اتنی رات کے کسی غیر محرم عورت کو داخلے کی اجازت دینا خطرے سے خالی نہیں۔ چنانچہ وہ نوجوان واپس اندر چلا گیا اور دوبارہ نماز میں مشغول ہو گیا۔ عورت نے دوبارہ آواز دی، اے اللہ کے بندے، باہر بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے اور سردی بھی بہت زیادہ ہے، خدا کے لیے مجھے ایک رات کے لیے پناہ دے دو۔ بار بار وہ یہی التجا کر رہی تھی۔ آخرکار نوجوان نے ترس کھاتے ہوئے اسے پناہ دے دی اور خود ذکر و اذکار میں مشغول ہو گیا۔ فحشہ عورت سینہ کھلے نیم عریاں حالت میں اس نوجوان کے سامنے آئی اور گناہ کی دعوت دیتے ہوئے اپنا آپ اس کے سامنے پیش کر دیا۔ باحیا نوجوان نے فوراً نگاہیں نیچے جھکا لیں اور اس سے دور ہو گیا۔ وہ دوبارہ اس کے پاس آئی اور گناہ کی دعوت دینے لگی۔ نوجوان نے کہا، اللہ کی قسم، میں ہرگز یہ گناہ نہیں کروں گا جب تک میں یہ آزما نہ لوں کہ اگر میرا نفس گناہ کرے تو کیا وہ اس گناہ کے بدلے جہنم کی آگ برداشت کر لے گا۔ پھر وہ نوجوان جلتے ہوئے چراغ کی طرف بڑھا اور اپنی ایک انگلی اس پر رکھ دی، یہاں تک کہ اس کی انگلی جل گئی۔ پھر وہ عبادت میں مشغول ہو گیا۔ فحشہ عورت نے قریب آ کر پھر اسے گناہ کی دعوت دی تو نوجوان نے اپنی دوسری انگلی بھی جلا ڈالی۔ اسی طرح وہ فحشہ عورت بار بار اس کو گناہ کی دعوت دیتی رہی اور نوجوان اپنی انگلیاں جلاتا رہا۔ بالآخر اس پاک دامن متقی اور پرہیزگار نوجوان نے اپنی ساری انگلیاں جلا ڈالی، مگر غیر محرم عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور اپنی عزت کی حفاظت کرتا رہا۔ جب اس فحاشہ نے یہ صورتحال دیکھی تو اس نوجوان نے ایک گناہ سے بچنے کے لیے اپنی ساری انگلیاں جلا ڈالی ہیں تو اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ 100,000 آفرین اس نوجوان پر جو اللہ عز و جل کے خوف سے ایسے وقت میں بھی گناہ سے باز رہا جب ارتکاب گناہ سے بھی اسے کوئی چیز مانے نہ تھی۔ جنہیں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ ہر حال میں، چاہے خلوت میں ہو یا جلوت میں، اللہ عز و جل سے ڈرتے ہیں اور گناہوں کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ اس نوجوان نے اپنی انگلیاں تو جلا ڈالیں لیکن ایک نظر بھی اس فحشہ پر ڈالنا گوارا نہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہو اس کو کوئی ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا۔ جسے اللہ عز و جل توفیق عطا فرماتا ہے وہ گناہوں سے بچنے کی راہیں نکال لیتا ہے۔ حاسدین نے تو خوب کوشش کی لیکن کہ کسی طرح اس نوجوان کو ذلیل کرے، لیکن جسے اللہ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اس قادر مطلق عز و جل کے سامنے کسی کی کیا مجال کہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے، جسے بلند کرنا چاہے اسے کوئی پست نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی اس نوجوان پر رحمت ہو اور اس کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو لال رنگ کے سبسکرائب کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی اچھی کہانیاں ملتی رہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔